آپ کے سائے ختم ہوں گے یا بھی گھٹن کا ماحول ختم ہوگا تو آپ پاکستان واپس آ جائیے گا. اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ مجبور کیا گیا فیملی کی جانب سے بھی, آپ باہر چلے جائیں, ہمیں آپ کی سلامتی عزیز ہے, آپ کی زندگی عزیز ہے. لیکن بس دیکھیں حالات کی ستم ظریفی کہ وہ یہاں سے اس ساری صورتحال میں مجبور ہو کر گئے اور وہاں پر جا کر بھی اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ ہو گیا. تو مسلسل جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مزید تفصیلات سامنے آئیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے, جتنا بڑا سانحہ ہے, اب تک پاکستان کے فورن آفس کا موقف سامنے آنا چاہیے تھا. ہم فورن آفس سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا تفصیلات ہیں. لیکن ابھی تک وہاں سے بھی انفارمیشن نہیں آ رہی. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تو ادھر یو کے کی جو اتھارٹیز ہیں پاکستان میں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تو انفارمیشن تھی کہ وہ یہاں پر ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہمارے پاس ابھی معلومات جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو اس پہ آنا چاہیے تھا حکومت پاکستان کو, آ کی چیزیں بتانی چاہیے کہ جو ظاہر ہے اس وقت تمام تر وہاں پر رابطے جو ہیں وہ حکومت کے ہیں, کیونکہ آگے یہ بھی پروسیجر ہے کہ ارشد صاحب کو یہاں پر لانا ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ جیسے مزید سامنے آئیں گی ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے, لیکن ابھی تو کوئی کسی طرح کی مزید معلومات سامنے نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. اور اسی دکھ اور تکلیف سے ہی جو ہے وہ سب لوگ جو ہے اس وقت بہت ایک اذیت کی کیفیت میں ہیں اور دکھ کی ایک اور تکلیف میں ہیں لوگ, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا جائے, اس پہ کیسے بات کیا جائے. ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے. سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھیں چند جو ہے وہ منٹوں کے اندر اندر لاکھوں پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر اپنی جو ہے وہ ڈی پی چینج کی ہیں, ارشد صاحب کی تصویر لگائی ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور جیسے سمی ابراہیم صاحب نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کی آواز کو تو خاموش کرایا جا سکتا ہے لیکن ان کے مشن کو نہیں روکا جا سکتا. ان کا مشن کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے, پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے, پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے, پاکستان میں حقیقی آزادی ہونی چاہیے, پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, پاکستان میں جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, پاکستان میں کرپشن لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے. یہ ارشد شریف صاحب کا مشن تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آواز تو بند کی جا سکتی ہے لیکن اس مشن کو نہیں روکا جا سکتا. ارشد شریف صاحب کا جو مشن تھا, اس مشن کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے اور بات کرتے رہیں گے, کرپشن پر بات کرتے رہیں گے, لوٹ مار پر بات کرتے رہیں گے, جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بات کرتے رہیں گے. لیکن یہ کبھی اس چیز کا ازالہ نہیں ہو سکے گا کہ کیسے ارشد شریف جیسا ایک انتہائی دبنگ اینکر جو ہے اس کے لیے کس طرح سے پاکستان میں جو حالات پیدا کیے گئے اور ان حالات کی وجہ سے ارشد صاحب کو پاکستان سے جانا پڑا اور وہاں بیرون ملک یہ سانحہ ہوا, یہ واقعہ ہوا. ابھی تو جیسے جیسے اس واقعے کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو مزید اس پر بات ہوگی اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اور تحقیقات ظاہر ہے ہم اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ہم کسی صورت بھی ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے. نہ صرف اس میں بلکہ ان کا مشن بھی جاری رکھیں گے اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں اور آخری وقت تک کھڑے رہیں گے. اور مزید جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہرحال اس پہ فورن آفس کا کیا موقف سامنے آتا ہے. ابھی بھی جب آپ سمی ابراہیم صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں رابطہ کر رہا تھا فورن آفس کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ کہ ان سے اس پہ موقف لیا جا سکے کہ ان کے پاس کیا اطلاع آئی ہے. تو جیسے ہی کچھ چیز ظاہر ہے مزید سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کیا وہ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جیسے ہی تفصیلات ہمارے ساتھ آتی ہیں, ہمارے پاس آتی ہیں, ہم اپنے دیکھنے والوں سے بھی شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ ملکہ مائناز جو صحافی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. اور سمیع صاحب, انٹیگریٹی صحافی کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ارشد شریف کے پورے کیریئر میں کبھی کوئی ان پر سوال نہیں اٹھا سکا ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے. مجھے یاد ہے جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے تو انہوں نے اپنے شو میں بھی ارشد شریف نے شیئر کیا تھا کہ آموں کی پیٹی آئی تھی, ویسی تحفتاً وزیر اعلیٰ نے بھیجی تھی, انہوں نے وہ واپس کر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کروں گا. اپنی انٹیگریٹی کے بارے میں وہ کافی زیادہ ٹھوس تھے اور بے باک تھے.
ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں ٹویٹر پر۔ اس وقت جو ہے ماہ ناز صحافی جتنے بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، تمام ہی غم میں ہیں، کرب کی حالت میں ہیں، اور یہ تصاویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ ارشد شریف ملک کے ماہ ناز صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن، بول نیوز جوائن کر چکے تھے، بہت جلد اپنا پروگرام لانچ کرنے والے تھے۔ اپنے پروگرام کے ساتھ بول نیوز کی اسکرین پر آپ ارشد شریف کو دیکھ سکتے تھے، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف اب ہم میں نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، ملک سے باہر تھے، اور کچھ